السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان سب باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کھانا اور گوشت کب سے خراب ہونا شروع ہوا۔ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی ملک شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے، ان کے دل میں خوف طاری ہو گئی اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہ گئے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تہیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوئی تو وہ وہیں موجود تھے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں بری طرح پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میدان تہیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار اپنی عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو یعنی اپنے عصا کو چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ یہ وادی ایک بڑے کھلے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت منا و سلویٰ تھا۔ اصل میں اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام منا اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ منا سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی اور روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی۔ اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھن سے چلنے والی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ منا اور سلویٰ ایسا کھانا تھا جو بالکل آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے جتنا دن میدان تہیہ میں اپنا وقت گزارا تھا، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر یہ کرم ہوا کہ ان کے بال اور ان کے ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے۔ یہاں تک کہ جن بچوں کی پیدائش ہوتی تھی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح
اس وادی تہیہ میں بنی اسرائیل منہ و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منہ و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو جمع نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منہ و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے منہ و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو کرنے سے منع کیا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے ایک نبی کی نافرمانی کی تو ان لوگوں میں ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے کھانا جمع کر کے رکھا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے منہ و سلوہ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کبھی کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ کبھی گوشت سڑتا تھا۔ تو یہ ہے منہ اور سلوہ کے آسمان سے اترنے اور بند ہونے کا واقعہ۔ اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی تہیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے، کھانے کے لیے آسمان سے منہ و سلوہ بھی نازل کر دیا۔ لیکن یہ تمام نعمتیں پانے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا، تو انہوں نے خدا کے کرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت میں اور کسی پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 ہے اور ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں، مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنی چاہیے مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے کہ جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی بھوکے نہیں رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کرتے رہیں اور ایسے قرآنی واقعے کو سماعت کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔